حدیث شریف میں ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا جائے. تو اسی کے نسبت سے بزرگان دین کے یہاں پہ ایک مراقبہ ہے، اس مراقبہ کو کہتے ہیں مراقبہ موت. یعنی بندہ مرتا نہیں ہے اس میں، یہ تصور کرنے سے مر نہیں جاتا ہے وہ، لیکن جب وہ خیال کرتا ہے کہ ہم مر گئے ہیں، میری روح نکل گئی ہے، اور پھر غسل دیا جا رہا ہے، اس کو جس طرح سے دیا جاتا ہے تو کفن پہنایا جا رہا ہے، یہ سارا امیجن کرنا ہوتا ہے. پھر اس کو کچھ لوگ قبر میں داخل کر رہے ہیں، قبر بند کر دی گئی، اور پورا اپنے دھیرے دھیرے کرتے کرتے یہ چیز زیادہ گہراتی ہے اس کے ساتھ. تو جیسے مفتی عبد جیسے المالک صاحب کا وہ اپنے تصور کو، موت کو تصور کو اپنے اوپر میں لانا شروع کر دیتا ہے، دھیرے دھیرے اس کے دل سے دنیا کی محبت باہر نکلنے لگتا ہے. اور دنیا کی محبت ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے. اگر کسی سے انسان کو حسد بھی ہوتی ہے تو اس لیے کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. کسی کے پاس بہت پیسہ ہے، تو پیسہ کہاں؟ دنیا میں ہی ہے. اگر آپ کو دنیا سے محبت نہیں ہوگی تو کروڑ پتی، ارب پتی، خراب پتی رہے، آپ کو اس سے کیا مطلب؟ کسی کے پاس کچھ بھی ہو، آپ کو اس سے ٹینشن نہیں رہے گا. کیونکہ آپ کا ٹھکانہ تو جنت ہے. آپ کتنے دن کے لیے یہاں آئے؟ ہم دنیا میں کتنے دنوں کے لیے؟ وقتی طور پہ. اور ہمیں یہاں پہ اپنا کام، اپنا مشن پورا کرنا ہے دنیا میں آ کر. ہمارا مشن کیا ہے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ وہ ہے اپنے رب کو پہچاننا. ہمارا مشن دنیا میں آنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے اس کا مشن صرف ایک ہی ہے کہ دنیا کی تمام سحر سے باہر نکلتے ہوئے، دنیا کے تمام جو ہے وہ جال سے، اس کی بھول بھلیا سے خود کو باہر نکلتے ہوئے اپنے رب کو پہچان لینا. یہی ہمارا مقصد ہے. اور جس نے یہ کام کر لیا اس کی دنیا سنور گئی. اور پھر ہمارا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ جو ہے وہ آخرت ہے. تو جب ہم بالکل موت کو اپنی بھول جاتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہی نہیں. آپ دیکھو کہ آپ کے لوگ 80 سال کے لوگ ہو گئے ہیں، 90 سال کے لوگ ہیں. کئی لوگوں کو تو ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ بالکل ہاسپٹل سے بچ کے واپس آ گئے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو چکا ہے کئی لوگوں کا کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب نہیں بچ سکتے آپ. اب اس کا علاج ہوا، اللہ تعالیٰ کو زندگی دینا مقصد تھا، اللہ تعالیٰ نے دے دی زندگی، بچ گیا وہ بندہ، ہاسپٹل سے واپس بھی آ گیا. پھر بھی اس کا وہی حال ہے، چہرے پر داڑھی تک نہیں آ رہی اس کی. کہہ رہے ابھی تو تم موت کے منہ میں تھا، اور موت کے منہ سے جب واپس آ گیا تو پھر تو سدھر جائے. لیکن انسان اتنا دنیا میں ملوث ہے، دنیا کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ جب موت کے منہ سے واپس بھی آ جاتا ہے پھر بھی اس کو جو ہے موت کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، قبرستان جایا کرو، تاکہ وہاں دیکھ کر کے تمہیں موت یاد آئے. لیکن افسوس کی بات یہ کہ اب بھی لوگ، جب اب کے لوگ دیکھتے ہیں جب قبرستان جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہاں جا کر کے وہاں بھی موبائل یوز کرتے رہتے ہیں، وہاں بھی ہنسی اور مذاق کرتے رہتے ہیں. یعنی موت اب قبرستان پہ بھی جا کر کے بھی یاد نہیں آ رہی. لوگوں کے دل اتنے زیادہ سخت ہو گئے. اور جب ہمیں موت یاد ہی نہیں رہے گی تو ہم سوچیں گے کہ ہمیں یہیں رہنا ہمیشہ ہمیشہ. پھر ہم دنیا میں طویل چیزیں جو ہے تصور کر لیں گے کہ ہمیں بہت لمبا وقت رہنا ہے، اور پھر اس کے لیے انتظام میں لگ جائیں. سامان 100 برس کا پل کی خبر، 100 برس کے انتظام کرتے چلے جائیں. حالانکہ 100 برس بھی نہیں زندہ رہتا. چلو مان لو 100 سال بھی اگر کوئی زندہ رہ گیا پھر بھی 100 سال کے بعد تو مرنا ہی ہے نا. لیکن جب ہم اپنی موت کو یاد نہیں کرتے ہیں، موت سے محبت نہیں کرتے ہیں، تو پھر دنیا ہمارے دلوں پر حاوی ہو جاتی ہے. اور جب دنیا سے محبت ہو جاتی ہے تو دنیا سب سے بدترین چیز ہے. قیامت کے دن دنیا جو ہے وہ دلہن کے لباس میں رہے گی، اور جب اس کے اوپر سے وہ دلہن کا لباس ہٹایا جائے گا، چادر ہٹائی جائے گی، تو دیکھے گا کہ اندر میں ایک جو ہے مردار جانور، بدبودار جانور. یہی دنیا ہے. اب اسی کو دیکھ کر کے لوگ اٹریکٹ ہو رہے ہیں، اس کی طرف پاگل ہو رہے ہیں، دیوانے ہو کے چلے جائیں. تو ہمیں اپنے دل کو یہاں سے نکالنا، اور دل کو نکالنے کا طریقہ ہوتا ہے موت کو یاد کرنا. جب یہ مراقبے کی پریکٹس ہوتی ہے تو کئی لوگوں کے ساتھ میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ انہیں باقاعدہ خود اپنی روح نکلتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ان کی روح جو ہے اب ان کے جسم سے باہر نکل جاتی ہے. مرتے نہیں ہے وہ، لیکن وہ سارا منظر دکھتا ہے پھر، اور جو ہونے والا ہے موت کے بعد سب دکھتا ہے. یہاں تک کہ قبر میں سوال جواب بھی دکھتا ہے، اور پھر یہ بھی دکھتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر میں تشریف لائے. یہ بندہ اٹھ کے بیٹھتا ہے،
پھر حضور پاک کو سلام کرتا اور پھر حضور کہتے ہیں کہ چلو کرو، اور اسے مدینہ لے کے چلے جاتے ہیں اپنے ساتھ۔ تو یہ بھی معاملات پیش آتے ہیں، لیکن یہ ایک دن کے اندر نہیں ہوتا ہے، وقت لگ جاتا ہے، کسی کو ترنت ہو گیا، اللہ کی مرضی۔ لیکن وقتاً فوقتاً ہمیں یہ میڈیٹیشن بھی کرنا چاہیے، جس سے ہمارے دل کے اندر میں ایک تو ہے کہ موت کا خوف ختم ہو جائے گا، دنیا کی محبت ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کے لیے ایک تڑپ پیدا ہوگی، آخرت سے محبت پیدا ہو جائے گی، اور جب آخرت سے محبت پیدا ہو جائے گی تو گناہ خود بخود کم ہونے لگ جائیں گے، دنیا کی جو ہے وہ محبت خود بخود کم ہونے لگی، پھر ہم لوگ نبیوں کے طریقے پر آ جائیں۔ اور نبی کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ نبیوں کا طریقہ ہوتا تھا اپنی زندگی کو ضرورت پہ لے آنا، اپنی زندگی کو ضرورت پہ لے آنا، جو چیز ضرورت ہے اس چیز کی طلب کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، اور جو ضرورت سے زیادہ ہے اس کو چھوڑ دینا، اس کی طرف توجہ نہ کرنا۔ اولیاء اللہ کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے قرب میں بندے ہوتے ہیں، ان کے لیے موت جو ہے وہ بہت میٹھی نیند کی طرح ہوتی ہے، اسی لیے ان کا جس دن انتقال ہوتا ہے اسے وصال کا دن کہتے ہیں، اور لوگ خوشی مناتے ہیں عرش کے دن، کہتے ہیں کہ آج ہی کے دن آپ کا وصال ہوگا۔ اب موت کے دن تو لوگوں کا غم منانا چاہیے، لیکن اولیاؤں کی موت کے دن لوگ خوشی مناتے ہیں۔ اب کچھ لوگ تو بڑے حیرت کریں گے نا بھائی، یہ موت کے دن خوشی منانا، برثڈے کے دن خوشی منانا چاہیے، لیکن دیکھو موت کے دن، یعنی کہ جس وقت ان کو موت آئی، حقیقت میں وہ موت ان کو اللہ سے ملانے کا ذریعہ بنی، اس لیے اس کو کہتے ہیں وصال ہو جانا، یعنی کہ وصل پا جانا، مل جانا۔ کس سے مل جانا؟ اپنے مالک حقیقی سے، اپنے رب سے وہ بندہ مل جاتا ہے۔ تو جس وقت وہ ملن ہوتا ہے، جس وقت وہ ملاپ ہوتا ہے، اس وقت دونوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اس کے رب کو بھی اور بندے کو بھی۔ بندے اور رب میں بے انتہا مسرت اور سادمانی کا وقت ہوتا ہو، اور اتنی زیادہ خوشی ہوتی، اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ پھر اس کی موت کا جو وقت ہوتا ہے، وہ ہر سال جب وہ پیریڈ آتا ہے، ٹائم آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی رحمت کا نزول کرتا ہے اسی وقت۔ اس وقت جو ہے اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ کوئی مزار پہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی رحمتوں میں سے اس کو بھی حصہ دیتا ہے، اس لیے لوگ جو ہے وہ عرش کے موقع پر جانا پسند کرتے ہیں، اور سبھی اولیاء اللہ اس وقت جو ہے روحانی طور پر آتے ہیں اور اس اللہ کے بندے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو یہ جو موت ہے، یہ موت کوئی بڑی بری چیز نہیں ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم سب کو مرنا ہے، لیکن ایک سچائی یہ ہے کہ کوئی بھی جو ہے موت کو یاد ہی نہیں کرنا چاہتا، لفظ موت سن کر کے ہم لوگ ڈر جاتے ہیں۔